اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں AQ چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، جب اللہ کا رسول موجود ہو تو باہمی اختلافات کا فیصلہ رسول کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا رسول اختلاف کا فیصلہ کر دے تو پھر اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی تک آپ کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب نبی موجود نہ ہو تو پھر سب کو ایک دوسرے کو اختلاف کا حق دینا ہی پڑتا ہے۔ شرک عقیدے کی خرابی کا نام ہے یا عمل کی خرابی کا؟ سماع موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے یا اطاعت لغیر اللہ کا عمل شرک کی جڑ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بھی زندہ ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں زندہ ہیں؟ میت جنازے پر کس طرح کلام کرتی ہے؟ مرا ہوا شخص قبر میں کس طرح جوتوں کی چاپ سن لیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر میں عذاب میں کمی کے لیے ٹہنیاں لگائیں تو کیا وفات یافتہ وجود کو عذاب وہیں زمینی قبر میں ہو رہا تھا؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اور ایسے ہی بہت سارے پیچیدہ اور الجھے ہوئے موضوعات ہیں جن پر صدیوں سے لا حاصل بحثیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کسی حد تک کوئی کسی موضوع پر درست ہو سکتا ہے تو کسی موضوع پر کوئی دوسرا درست ہو سکتا ہے۔ تاہم جو گروہ بھی دوسرے کو اختلاف کا حق دیتے ہوئے صرف اپنی رائے پیش کر کے امت مسلمہ ہی کے بہت سارے گروہوں میں سے خود کو ایک گروہ یا مسلک کے طور پر پیش کیے رکھتے ہیں، وہ اپنی درست آئینی حیثیت سے تجاوز نہیں کرتے، کسی قسم کی ناجائز تکفیر سے باز رہتے ہیں، یا سیدھے الفاظ میں اپنا ایک فرقہ بن جانے کا اعلان نہیں کر دیتے۔ جیسا کہ مودودی صاحب نے کہا، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ بسلامتی ہوش و حواس ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صرف ہماری ہی جماعت حق پر ہے اور جو ہماری جماعت میں نہیں وہ باطل پر ہے۔ ہم نے کبھی لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف دعوت نہیں دی۔ ہماری دعوت تو صرف اس فرض کی طرف ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اور آپ پر یکساں عائد ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو برحق ہے، خواہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں یا نہ کریں۔ البتہ یہ بات کسی طرح درست نہیں، آپ نہ خود اٹھیں نہ کسی اٹھنے والے کا ساتھ دیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اقامت دین اور شہادت علی الناس کے فریضے سے جی چرائیں، یا ان کاموں میں اپنی قوتیں صرف کریں جن سے دین کے بجائے ایک دوسرا نظام قائم ہوتا ہو اور اسلام کے بجائے کسی اور چیز کی گواہی آپ کے قول و عمل سے ملے، شہادت حق۔ لیکن مودودی صاحب جیسوں کے برعکس ایسے تمام گروہ، خواہ تمام موضوعات پر ان کے مفاہیم اور نتائج بڑی حد تک درست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی درست آئینی حیثیت کا ہی تعین کرنے میں ناکام ہو کر صرف خود کو امت مسلمہ قرار دے کر باقی تمام کلمہ گو انسانوں کو امت سے خارج قرار دینے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ایسا کرنے سے امت مسلمہ تو اپنی جگہ قائم ہی رہے گی، لیکن وہ خود ایک گمراہ فرقہ بن کر رہ جاتے ہیں، جیسا کہ چند نام نہاد جماعت المسلمین بھی، اور خاص طور سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کا گروہ۔ آئیے بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ امت مسلمہ کا علم اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مامور من اللہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ ایک عام غیر نبی شخص کو یہ حق ہی حاصل نہیں، خواہ کتنا ہی بگاڑ کیوں نہ پھیل جائے، صریح کفر و شرک ہر طرف نظر آنے لگ جائے، بگڑی امت کے ایک غیر نبی شخص کی زیادہ سے زیادہ کی حد یہاں تک یہ کہ بھائیو، ہم سب امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، ہم پلہ ہیں، غیر نبی ہیں، مساوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کو یا علی کہتا، غوث سے مانگتا وغیرہ وغیرہ کرتے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی یہ سری شرکیہ افعال و نظریات و عقائد ہیں، آپ کو روز محشر کافر اور مشرک کے طور پر اٹھنا پڑ سکتا ہے، اس بات کا تقریباً 100% خدشہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا را خود کے جہنم کی جانب بڑھتے قدموں کو روک لیجئے۔ ابو الاعلیٰ نام مت رکھیے، اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ کے باپ یہ متنازعہ نام مت رکھیے۔ بڑی امام تک روڈ پکی کرنے کی بات مت کیجیے، یہ مدار پرستی کو تقویت دینے کی بات ہے۔ قبروں کو سجدہ مت کیجیے، چادر مت چڑھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا بنا ہوا مت مانیے، یہ سب مشرکانہ باتیں، آخرت میں آپ کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی۔ ہم سب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو ماننے والے اس رسی میں بدھے ہوئے ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہم سب غیر نبی، ہم پلہ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کیے رکھنی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ لٹریچر ہے، اپنی اصلاح کر لیجئے۔ ہم دونوں امت محمدیہ کے ارکان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے امت مسلمہ چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک اللہ وحی، رسالت، سلسلہ انبیاء، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سارے کے سارے اسی مسلسل چلتی چلے آنے والی امت کے ہی ارکان رہیں گے۔ ہمارے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ کر دے گا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کے گروہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے گروہ میں ایک غیر نبی شخص کس طرح خود کو پوری امت مسلمہ کا علم سنبھال دینے والا امیر المومنین بنا لیتا ہے، جس کا اللہ نے حق ہی نہیں دیا؟
اگر گامو دھوبی شیدہ قصائی نتھو تیلی اور ایسے ہی ان کے چند ہزار ہم خیال ساتھی مل کر اعلان کر دیں کہ ہم نے قرآن و سنت سے کفر و اسلام کے جو بالکل درست اصول و حدود نکالیں، ان کے مطابق موجودہ مسلمانوں کے سارے ہی افراد کفر و شرک میں لتڑ چکے ہیں، سب کافر و مشرک بن چکے ہیں، اور ان کے ساتھ تو ہم نہیں چل سکتے۔ اس لیے ہم نے مل کر بابو میکینک صاحب کو امت مسلمہ کا امیر منتخب کر لیا۔ مسلمان مومنوں کا گروہ ہے، تو صرف ایک جہالت اور مذاق ہی ہو سکتا۔ اگر بابو میکینک صاحب کو اللہ نے معمور کیا ہوتا، جو ممکن ہی نہیں، تبھی بابو میکینک صاحب کا انکار دیگر سب انکاروں کو کافر بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کی معموریت کے بغیر خود سے اپنے ہم پلہ کلمہ گو ساتھیوں میں اپنی حیثیت امت مسلمہ کے امیر المومنین کی پیش کر دینا، سب کو کافر قرار دے دینا، یہ تو سراسر جہالت ہے، جو نام نہاد جماعت المسلمین بھی اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کا گروہ بھی کر رہا ہے۔ یہ تو ناجائز تکفیر جیسا بھیانک جرم ہے۔ آپ امت مسلمہ کی انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ میری اس بات کی مکمل تائید کر کے رکھ دے گی۔ پہلی کتاب جو امت مسلمہ کو عطا ہوئی وہ تورات تھی، جس کے حامل اس وقت کی امت مسلمہ ہی تھے، جنہیں اللہ نے تمام عالموں پر فضیلت بخشی تھی۔ جتنا مرضی بگاڑ کفر و شرک ان میں آ گیا ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک امت مسلمہ بہرحال بنی اسرائیل ہی تھے، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مامور اور مبعوث شخصیت کے طور پر آئے۔ اب جن لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے ایک نبی کا انکار کیا، جو بہرحال وہ کفر ہے جو اسے امت مسلمہ سے خارج کر دیتا ہے۔ امت مسلمہ کا علم اب عیسائیوں کے پاس تھا، اور تورات و انجیل اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودی جنہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا وہ اہل کتاب ملت قرار پائے، اور نئے نبی کے انکار نے انہیں امت مسلمہ سے خارج کر کے سابقہ امت مسلمہ بنا کر رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے مبعوث شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو ان کا انکار کرنے والے بہرحال کافر بن کر ہی ٹھہرے۔ امت مسلمہ کا علم اب رہتی دنیا تک کے لیے امت محمدیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت مسلمہ جڑی ہی آخری معمور من اللہ نبی سے ہوتی ہے، اور کیونکہ اب اللہ کی طرف سے معمور کسی نئے نبی کو آنا ہی نہیں، اس لیے جتنا مرضی بگاڑ ہو، جتنا مرضی کفر و شرک سرایت کر جائے، اگر پچھلی بگڑی امتیں گوہ کے بل میں گھسی تھی تو یہ امت محمدیہ بھی گھس جائے، لیکن امت مسلمہ قیامت تک یہی رہے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ امت محمدیہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو بھی اللہ، سلسلہ انبیاء، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو۔ اگر کوئی غیر نبی شخص امت مسلمہ کا عام مسلمان امت مسلمہ کو مکمل طور سے بگڑا دیکھ کر خود سے سب کو امت مسلمہ سے بے دخل کر کے انہیں کافر و مشرک قرار دے کر امیر المومنین کے مقام پر فائز کرتا ہے اور صرف اپنے گروہ کو امت مسلمہ قرار دے دیتا ہے، تو یہ ظاہر سرے سے غلط ہے، سراپا جہالت ہے۔ اس نے کفر کے، شرک کے اور جو بھی نتائج اپنے غور و فکر سے نکالے، اپنے ذہن سے نکالے، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے عطا کردہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک عام غیر نبی شخص کی عقل و تدبر و ذہن سے اخذ کیے ہوئے نتائج ہیں۔ ایسے ہی نتائج اخذ کرنے کا اس کے ہم پلہ غیر نبی دیگر تمام کلمہ کو انسانوں کو بھی ویسا ہی حق حاصل ہے جیسا اس شخص کو حاصل ہے۔ اسے غیر نبی ہوتے ہوئے امت مسلمہ کی تکفیر کا، اچانک اٹھ کر امت مسلمہ کا ہی علم تھامنے کا اعلان کر دینا کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ سب اس کے ہم پلہ اور مساوی ہیں۔ جتنا حق اسے کفر و شرک کی حدود، سماع موتا، حیات النبی وغیرہ کا اخذ کرنے کا ہے، اتنا ہی اس کے ہم پلہ تمام امت محمدیہ کے لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ روز قیامت ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا اس وقت حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں اذانیں نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں کافر اور مشرک چلا رہے ہیں؟ حج، عمرے سب ختم، حرمین ختم ہو چکے ہیں، دارالکفر بن چکے ہیں۔ امت مسلمہ کے امیر المومنین پاکستان میں تشریف رکھتے ہیں۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ سمیت ساری دنیا دارالکفر بن چکی ہے۔ دنیا بھر کے 200 سے زیادہ ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والے کروڑوں اربوں کلمہ گو انسان جی رہے ہیں، جو ہر سال حج کے موقع پر پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ کیا طاغوت اور کافر امام کعبہ کے پیچھے اب بھی حج ہو رہا ہے؟ جبکہ امت مسلمہ کے امیر المومنین تو ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت کے امیر ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے؟ اس کا حل کیا نکلے؟ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج ختم ہو جائے گا، صرف کافر و مشرک گھومنے پھرنے جائیں گے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گلبدین حکمت یار کی امامت میں میدان جہاد میں نماز ادا کرتے ان چند مجاہدین کی ہے، جو ڈاکٹر عثمانی صاحب کے گروہ کے لوگوں کے لیے اس لیے کافر اور مشرک ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مشرکانہ عقائد کو نہیں چھوڑا اور احمد بن حنبل طاغوت کا انکار نہیں کیا۔ بہرحال یہ مجاہدین روس سے برکر پیکار تھے۔
ترکی کے رجب طیب اردگان، پاکستان کے قاضی حسین احمد زرقاوی، خالد مشعل، سب اپنے مسلکی فروعی اختلافات، لسانی تفاوت کے باوجود عالمی طاغوت امریکہ کو سمجھ کر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ قاضی حسین احمد اور گلبدین حکمت یار دونوں بہت قریب رہے۔ قاضی حسین احمد صاحب خود اگلے مورچوں پر جاتے اور مہد جنگ پر گلبدین حکمت یار کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے تھے۔ انہی مجاہدین نے پہلے روس اور پھر امریکہ کو شکست دی۔ جب دوران جہاد جو شہید ہوتے تھے تو ان میں سے کتنوں کی لاشیں خراب نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض لاشوں سے تو خوشبو آتی تھی۔ ان میں بریلوی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، دنیا بھر کے ملکوں سے آئے ہوئے مختلف عقائد و نظریات رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے مسلمان مجاہدین شامل ہوا کرتے تھے۔ امریکن ریڈ کراس تک کو شدید حیرت تھی کہ طبعی عالم و قوانین کے تحت تو ممکن ہی نہیں کہ لاش خراب ہونے میں اتنی دیر لگائے۔ اس پر لاشیں اٹھا اٹھا کر تحقیق کے لیے لے جائی گئی، اور طور صدام حسین جیسے متنازعہ شخص جو اللہ اکبر کہہ کر تختہ دار پر جھول گیا تھا، 13 برس بعد بھی اس کی لاش تقریباً درست حالت میں نکلی۔ اس کی دوبارہ باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر تدفین کی گئی۔ عالمی شیطانی میڈیا ان واقعات اور خبروں کو چھپا لیتا ہے۔ ہمارے پاس کتنی ایسی تصاویر موجود ہیں جس میں شہید جیسے باقاعدہ ہنس رہا ہو، لیکن یوٹیوب اور فیس بک پر لگانے کی اجازت نہیں۔ لال مسجد والے غازی عبدالرشید چہرے پر گولی لگ کر شہید ہوئے تھے، لیکن چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ قابل دید تھی۔ یہ شہیدوں کے ہنستے چہرے، خراب نہ ہوتی لاشیں ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تو یہی ثابت کرتی ہیں کہ اللہ نے عالمی امت مسلمہ سے جو تورات، انجیل اور قرآن میں جان اور مار کے بدلے قتال کرنے کا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کا آفاقی معاہدہ اور سودا کر لیا ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کی راہ بتلا دی ہے، اور اسی اقامت دین اور جہاد و قتال کی راہ کو اللہ کی رسی قرار دیا ہے کہ جسے تھامے رہو گے تو فرقے فرقے نہیں ہوگے بلکہ متحد رہو گے اور انشاءاللہ غالب بھی رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا۔ ہمیں تو مجاہدین کی لاشوں کا نہ سڑنا، ان میں سے خوشبو آنا، کہ امریکن ریڈ کراس کو ان پر لیبارٹریوں میں تحقیق کی ضرورت پڑ جائے، یہ معجزانہ طور سے اللہ کا پیغام ہی دکھائی دیتا ہے کہ معاہدے کے عین مطابق ان لوگوں نے قتال کرتے ہوئے اپنے جانیں دے کر جنت حاصل کر لیے۔ ہم تو انہیں زندہ اور رزق پاتی زندگی گزارنے والا ہی گمان کرتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر عثمانی صاحب کے گروہ والے کہتے ہیں کہ انہوں نے سمائے موتا کا عقیدہ جو کہ شرک کی جڑ ہے وہ درست نہیں رکھا، اس لیے یہ سارے کافر اور مشرک ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ دفنا کر جانے کے بعد قبر میں مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اور ساری اہمیت اسی مسئلے کی تو ہے۔ یہیں اصل ایمان، اصل شرک، نجات، اصل توحید، سارا اسلام اور سارا ایمان کی جڑ، توحید کی جڑ یہیں موجود ہے۔ جوتوں کی چاپ سننے والی حدیث کے متعلق ڈاکٹر عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے انسانیت کے ایمان کا سخت امتحان لیا ہے، یعنی ساری انسانیت کے ایمان کا فیصلہ اس بارے میں درست عقیدہ رکھنے میں کہ قبر میں جو لاش دفنائی جاتی ہے وہ جوتوں کی چاپ سنتی ہے یا نہیں۔ جبکہ ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ جب اللہ نے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں یہ آفاقی معاہدہ مومنوں سے کر لیا کہ اللہ کے دین کو غالب، قائم اور حکمران بنانے کے لیے قتال کرنا ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو اس قسم کے اختلافات کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر ہمیں متحد ہو کر غزوہ ہند کی جانب پیش قدمی کیے رکھنی ہے۔ لفظ عقیدہ تو پورے قرآن میں کہیں بھی موجود ہی نہیں ہے۔ عقیدے کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ، لیکن عقیدہ تو موقف یا نظریے کو کہہ سکتے ہیں۔ غلط عقیدہ رکھنا شرک تو قرار ہی نہیں دیا جا سکتا۔ جس حد تک عقیدے، موقف، نظریے میں حق سے انحراف ہوگا، دراصل اتنا ہی حق کا انکار ہوگا، یعنی غلط عقیدہ رکھنا شرک نہیں بلکہ کفر ہی قرار پا کر رہتا ہے۔ جن لوگوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے کا عقیدہ رکھا، انہوں نے شرک نہیں کیا بلکہ کفر کیا، لقد کفر الذین۔ شرک تو واضح طور سے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ عبادت لغیر اللہ کا عمل شرک ہے، اطاعت لغیر اللہ کا عمل شرک ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی اللہ کے حکم کے خلاف اطاعت کی، یہ عمل کیا، تو پھر یہ عمل تمہیں مشرک بناتا ہے، تو پھر تو تم پکے مشرک ہو۔ یہ ہے شرک جو اللہ صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ عبادت لغیر اللہ عمل ہے، اطاعت لغیر اللہ عمل ہے، یہ عقیدہ آ کہاں سے گیا؟ بس ڈاکٹر عثمانی صاحب کی اصل اور بنیادی غلطی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ شرک عقیدے کی غلطی کا نام ہی نہیں ہے، شرک عمل کی غلطی کا نام ہے۔ اگر ڈاکٹر عثمانی صاحب یہی کہہ دیتے کہ خلاف حقیقت عقیدہ کسی بھی غلط عمل کا باعث بن سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ غلط عمل شرک بھی ہو سکتا ہے،
تب بھی ان کی بات بالکل درست مانی جا سکتی تھی کہ اگر کوئی یہ موقف نظریہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر میں مدفون ہستی میری بات سن بھی سکتی ہے، تو یہ موقف اسے کسی دن واقعی قبر پہ لے جا کر کسی وفات یافتہ ہستی سے منگوا بھی سکتا ہے۔ اس کے مانگنے کا عمل دعا میں شرک بن جائے گا، ایاک نستعین کو اپنے عمل سے جھٹلانا بن جائے گا۔ لیکن غور طلب بات یہی ہے کہ جو چیز میزان میں تلے گی وہ اس کا موقف یا عقیدہ یا نظریہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا قبر پر مانگنا شرک۔ یہ عمل شرک ہے جو میزان میں وزن ڈالے گا۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، بہت ہی بڑی بنیادی غلطی ہے۔ اپنا پہلا قدم ہی غلط رکھنا ہے اور غلط سمت پہ چلتے چلے جانا ہے۔ جو چیز ناقابل معافی وہ شرک ہے، یعنی عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ چلیے اس صورت میں بھی ہم سارا زور اور توجہ عقائد کی درستگی پر ہی لگا کر رکھتے ہیں۔ اگر شرک کے ہر عمل کا لازمی محرک عقیدہ ہی ہوتا کہ جب عقیدہ ہی بالکل درست ہوں گے تو کس طرح کوئی بھی شرک کا عمل سرزد ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اگر شرک صرف عقیدے کی خرابی ہے تو کون عقیدہ رکھنے پر کسی کو مجبور کر سکتا ہے، دھمکی دے سکتا ہے کہ تو نے غلط عقیدہ رکھا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دنیا کا ہر مذہب دہریت ہو یا قرآن ہو، موقف، نظریہ یا عقیدہ رکھنے کی تو پوری اجازت دیتا ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی باطل اور مکانہ بن کر رہ جاتا ہے کہ شرک مت کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دی جائیں۔ لیکن سچی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصل شکل اور اس کی عملی صورت ہمیں فرعون کے دربار میں نظر آتی ہے، جب طاغوت فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں سے کہا میری اطاعت کرو ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ تھا سخت امتحان، عمل کا امتحان، خود کو جان دے کر ٹکڑے ٹکڑے کروا کر شرک سے بچانا تھا۔ اگر جادوگر فرعون کی بات مان لیتے وہ عمل وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کے قانون کہتے تو انہیں پکا مشرک بنا دیتا۔ مجھے بتائیے زمین پر ہونے والے اس واقعے میں عقیدے کا کیا کام ہے، اور کیا ڈاکٹر عثمانی صاحب کا یہ کہنا درست قرار دیا جا سکتا ہے کہ شرک صرف عقیدے کی خرابی کا نام ہے اور عمل کی سب خرابیاں معاف ہو جائیں گی؟ یہ دنیا دارالعقیدہ ہے یا دارالعمل؟ یہاں ہم عقیدوں کا امتحان دینے آئے یا عمل کا؟ بس صرف عقیدہ سداری تک محدود ہے تو جنت میں جانا بہت آسان ہے، عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جہاد ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ بس ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی عقیدہ سداری کی تبلیغ کرتے رہو کہ جہاد کا دور بعد میں آئے گا، سارے اعمال معاف ہو ہی جائیں گے، کیونکہ جب عقیدہ ہی سارے درست ہیں شرک سے تو بچ گیا، جنت پکی ہے۔ اپنی کتاب فلاح کا راستہ میں ڈاکٹر عثمانی صاحب کہتے ہیں یاد رکھو عقیدے کے اندر معمولی سے معمولی خرابی بھی ناقابل معافی جرم ہے، اس کے علاوہ اعمال کی ساری خرابیاں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں شرک کو یعنی عقیدے کو ہرگز معاف نہ کروں گا، اس کے علاوہ عمل کی ہر خرابی کو جس شخص کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی میں اگر کسی شخص نے ساری زمین عملی گناہوں سے بھر دی ہو مگر شرک یعنی عقیدے کی خرابی پر اس کی موت نہ آئی ہو تو اللہ ان عملی گناہوں کے برابر معافی کے ساتھ اس شخص سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح اپنی کتاب یہ مزار یہ میلے میں لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ یوں بپتا پڑی ہے امت پر، اور اس طرح وہ اس عظیم جرم شرک میں مبتلا کر دی گئی ہے جس کی اللہ کے یہاں معافی نہیں۔ عقیدے کی خرابی کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا، عمل کی ہر خرابی معاف ہو جائے گی اگر اللہ چاہے گا۔ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ اگر مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اعمال کی خرابیوں سے زمین بھر دی ہو لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو یعنی عقیدہ خراب نہ ہو تو میں زمین کے برابر معافی کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ مسلم۔ اب یہاں بریکٹ میں جو الفاظ لکھے ہیں یعنی عقیدہ خراب نہ ہو، یہ عثمانی صاحب کے اپنے ذہن کا پیدا کردہ اضافہ ہے۔ حدیث کا بالکل درست مطلب و مفہوم دیکھا جائے تو سیدھا سا یہ ہے کہ شرک کے عمل کے علاوہ جتنے بھی عملی گناہ خواہ کسی نے زمین ان بدعمالیوں سے بھر دیو میں ان غیر شرکیہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایمان کفر کی ضد ہے، مان لینا ایمان ہے اور انکار کر دینا کفر ہے۔ آمنو کفرو، مان لینے کے بعد ایمان دل میں یقین کی کیفیت کا نام بھی ہے جو بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ قتال کے میدان میں پہنچ کر سچے ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فزادتہم ایمانا، شاید ڈاکٹر عثمانی صاحب کے گروہ والوں کے نزدیک یہاں زادتہم ایمانا سے مراد کوئی اور نیا توحیدی عقیدہ دماغ میں داخل ہو کر کسی مشرکانہ بد عقیدے کو لات مار کے دماغ سے نکال دیتا ہوگا اور ایمان یعنی عقیدے میں اضافے کا موجب بنتا ہوگا۔ جس طرح فرعون کے دربار میں ایمان والے جادوگروں نے ٹکڑے کروا کر خود کو عبادت لغیر اللہ سے بچایا تھا، ہمیں بھی خود کو ہر قسم کی غیر اللہ کی عبادت سے اور غیر اللہ کی اطاعت سے بچانا ہے۔
ہمارے ہی جیسا انسان اپنا دین، اپنی شریعت، اپنا قانون ہم پر مسلط ہو کر بیٹھ چکے ہیں۔ ہم یہاں بے ضرر نہیں جی سکتے، لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کے اللہ کی اطاعت کراتے اور اللہ کو رب بناتے نظام میں جینے کے بجائے سود، شراب، فحاشی، کرپشن، ظلم و ناانصافی کے نظام میں، اپنے جیسے انسانوں کو رب بناتے نظام میں اگر بے ضرر ٹھنڈے پیٹوں زندگی گزارتے ہیں اور اس نظام اور اطاعت کرنے والوں کے خلاف وہ لازمی فرض لا الہ یکفر بالطاغوت عملی طور سے انجام نہیں دیتے، جو انجام دے کر ہی ہم اس نظام کی اطاعت سے بچ سکیں، تو روز محشر ہم مشرک کی حیثیت میں اٹھیں گے، عملی شرک کے مجرم کے طور پر۔ ہمارا جرم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ہوگا، خواہ ہماری سارے عقیدے کتنے اجلے اور شفاف کیوں نہ ہو۔ ذرا سا عقیدہ فوبیا اور عقیدہ سداری کے کنویں سے باہر نکلیے، سوچئے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم ہجرت کر جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ، لیکن عبادت و اطاعت صرف اور صرف میری ہی کرو۔ اصحاب کہف اسی لیے وہ علاقہ چھوڑ کر غار چلے گئے تھے۔ ہم سود، شراب اور فحاشی کے ظالمانہ نظام میں جی رہے ہیں، جو کہ فرعون کی طرح ہمیں اپنی اطاعت پر مجبور کیے ہوئے ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ خود کو شرک سے بچانے کا واحد راستہ جہاد ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایمان کی کسوٹی ہی جہاد ہے۔ اللہ نے بالکل درست کہا کہ میدان جہاد و قتال میں موت کو سامنے دیکھ کر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی جہاد جاری ہے، جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ باقی سب گروہوں کے ایمان میں شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گروہ بھی مجتمع ہو کر جہاد و قتال کی راہ پر مسلسل گامزن ہیں، ہم ان کے بارے میں آسانی سے بدگمانی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک آسمان سے بارش جاری رہے گی، جہاد تر و تازہ اور میٹھا رہے گا، اور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت کے مولوی، قاری اور پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کہ یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے۔ بس جو شخص اس زمانے کو پالے تو وہی جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اس طرح کی بات کہ جہاد کی اب ضرورت نہیں کہہ بھی کر سکتا ہے، بات کر بھی سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، یہ بات وہ شخص کرے گا جس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کا ایک گروہ اللہ کے حکم کے مطابق قتال کرتا رہے گا، دین اسلام کے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹے گا، کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے وہ اسی راہ پر گامزن ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ پھر خراسان سے کالے اماموں کا ذکر، اور سب سے بڑھ کر غزوہ ہند کا ذکر، جو ہمارے دور کی بات ہے، جو کہ اب کافی نزدیک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اصل حق یہی ہے کہ شرک کی اصل جڑ انسان کے پر انسان کی ربوبیت ہے، بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ہے، جس سے بچنے کا راستہ سورہ توبہ میں بیان کردہ آفاقی معاہدہ جہاد و قتال فیقتلون ویقتلون ہے۔ ظاہر شرک کی وہی اصل جڑ ہو سکتی ہے جس شرک پر اللہ پکے مشرک ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہو۔ اللہ کا واضح فرمان ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کی تو پھر تو تم پکے مشرک ہو۔ واضح رہے کہ جس غلطی کی پاداش میں اللہ مشرک قرار دے رہا ہے وہ کہ عقیدے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اطاعت لغیر اللہ کے عمل کی غلطی، اپنے جیسے زندہ انسانوں کے حکم کی اطاعت کے عمل کی غلطی۔ اور شرک سے خود کو بچانا ہے تو لازمی عملی فرض ادا کرنا ہوگا، مجتمع ہو کر طاغوت کے دین کے خلاف وہ عملی جد و جہد کرنا جو جہاد واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والا جہاد ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی آسانی سے تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں۔ آل عمران 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه آمنوا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ البقرہ 214۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ آسانی سے جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ البقرہ 214۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار
جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ 24۔ دراصل ڈاکٹر عثمانی صاحب کے گروہ والے یہی سمجھتے ہیں کہ جہاد کا آغاز تو غزوہ بدر سے ہوا تھا۔ پہلے 15 برس کوئی جہاد نہیں تھا، بلکہ صرف عقیدہ سدھاری، ایمان کے خالص کرنے کی ٹھنڈی ٹھنڈی دعوت چل رہی تھی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سیاسی حکمرانوں ابو جہل اور ابو سفیان سے الجھ رہے تھے کہ صرف اللہ کی ربوبیت کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ہی قانون کی پابندی کریں۔ ابو جہل اور ابو سفیان کی ربوبیت کو کوئی حق حاصل نہیں، انسان کے پر انسان کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت چلے گی۔ یہ جہاد ہی تھا، مسلسل جہاد تھا جس نے پہلے ہجرت حبشہ پھر ہجرت مدینہ تک پہنچایا۔ الغرض عثمانی صاحب کے نزدیک ساری اہمیت، ساری نجات جس لفظ عقیدے کے گرد گھومتی ہے، وہ لفظ عقیدہ پورے قرآن میں نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے جہاد کو بائی پاس کرتے وقت کے طاغوت، سب سے بڑی شرک، عملی اجتماعی مشرکانہ نظام کو اس کے حال پر چھوڑ کر اسی نظام میں بے درر جیتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی عقیدہ سدھاری کی راہ منتخب کی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے نزدیک خالص ایمان کی کسوٹی شرک سے پاک عقیدوں کا نام ہو، لیکن اللہ کے نزدیک سچے ایمان کی کسوٹی جہاد کا عمل ہے، جو یہ ثابت کر کے رکھ دیتا ہے کہ آپ کا ایمان خالص ہے یا جھوٹا، آپ عبادت لغیر اللہ اور اطاعت لغیر اللہ کے بنیادی مقصد زندگی پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، صرف ٹھنڈی ٹھنڈی زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے۔ دماغ میں سارے عقیدے صاف شفاف کر کے اپنے ایمان کو شرک کی آلودگی سے مکمل صاف ایمان والا سمجھ لینے کے بعد آپ کے سب سے اولین عملی فرض جہاد، جو شرک اور ظلم کے نظام کی اطاعت کرتے ہوئے جینے پر آپ کو مجبور کیے رکھے، اس عملی شرک سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ بات سمجھنے کو بہت آسان ہے، انسانی ربوبیت و سیاسی حاکمیت کے نظام میں اس نظام کے خلاف جد و جہد کیے بغیر جینا، اس نظام کی اطاعت کرنا ہے، اپنے آپ کو مشرک بنائے رکھنا ہے، یہ ایاک نعبد کا انکار ہے۔ یہی بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر۔ سورہ توبہ 43، 44، 45۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں جہاد سے بعد رہنے کی رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ اپنے ایمان میں سچے اور خالص کون لوگ ہیں، اور جھوٹے اور ناقص ایمان والوں کو بھی تم پہچان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد سے بعد رہنے کی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ جس نے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہی نہیں۔ کیا ثابت ہو کر نہیں رہ جاتا کہ سچے اور خالص ایمان کا سارا انحصار جہاد کے عمل پر ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر صرف اتنا سوچ لیجئے کہ ساری دنیا کے انسان اپنے اپنے عقیدے سرے سے خراب کر لیں، یعنی بقول ڈاکٹر عثمانی صاحب کے گروہ کے ان کا ایمان شرک آلود ہو جائے، تو وہ کون سا اتنا بڑا نقصان اور ظلم ہو جائے گا کہ جس کی تلافی کی ضرورت پڑے، بدلوں کی ضرورت پڑے۔ کوئی بھی چیز اللہ کو تو ذرہ برابر بھی نہ تو نفع پہنچا سکتی اور نہ نقصان۔ سارا ظلم تو انسانوں کے مابین اسی زمین پر ہی ہوگا نا۔
زمین ہی سارا بوجھ نکال کر رکھے گی، تو عقیدے کیا فساد زمین میں کر دیں گے؟ سارے ذرہ برابر عمل شر اور عمل خیر اپنے بدلوں سمیت نکلیں گے نا۔ انسان اپنی اعمال کی کتاب دیکھے گا جس میں ذرہ برابر بھی عمل خیر بھی اور عمل شر بھی موجود ہوگا۔ میزان میں عقیدے تو نہیں تلیں گے، اعمال اور ان کا نتیجہ ہی تلے گا نا۔ تو انسانوں کو کس ظلم کے بدلے کے طور پر جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جھونکا جائے؟ اگر شرک کی جڑ اطاعت لغیر اللہ کے عمل کو مان لیا جائے جو کہ سچ حق ہے، اللہ کے اس فتوے کو کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کی تو پھر تو تم پکے مشرک ہو، دل کی گہرائی سے قبول کر لیا جائے تو آنکھ سے عقیدہ سداری کی خوردبین ہٹ جائے گی اور جہاد کی دوربین لگ جائے گی، تو عمل کی دنیا میں اطاعت کا انتہائی ظالمانہ وہ نظام نظر آنے لگ جائے گا جہاں ہر وقت کروڑوں یتیموں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ فلا يدع الیتیم، ہزاروں لاکھوں بھوک سے مرتے دم توڑتے مسکین و محتاج دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین، جھونپڑیوں میں بغیر بجلی کے وہ ماں بھی نظر آئے گی جو بچوں کو مشکل سے 2 روٹی دے پا رہی ہوگی، اور اصل طاغوت بھی دکھائی دیں گے جو دنیا جہان کی لذتوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، جو ارب پتی بن کر غریبوں کے تن سے کپڑے تک اتروا چکے ہوں گے، جو خود دنیا جہان کی لذتیں اڑا رہے ہوں گے۔ جب عقیدہ ٹٹولی کی خوردبین ہٹ کر اصل اور حقیقی ظلم جو ظالمانہ مشرکانہ نظام کی بدولت کروڑوں لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہو وہ جہاد کی دوربین لگ کر دکھائی دینے لگے، تو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کو اصل غایت کس ظلم کو روکنے سے ہو رہی ہے۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ ظلم ہے کیا؟ اور سارا شرک کی جڑ اللہ، جہاد اور اطاعت لغیر اللہ کی بنیاد پر مبنی نظام کے خلاف لا الہ کی تلوار چلا کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے کو کیوں قرار دے رہا ہے؟ جب تک عقیدہ ٹٹولی کی دوربین آنکھ پر لگی، وہ بے بس و لاچار باپ جن کی کوڑی کوڑی زرداری جیسے ظالم طاغوت نے چھین لیو، وہ اپنے جگر گوشوں کو گود میں اٹھا کر امید اور مایوسی کی کشمکش میں آنکھ میں آنسو لے کر کس طرح اسپتالوں میں بے چارگی سے ادھر ادھر ناکام چکر لگاتا پھرتا ہے، پھر بچے کی لاش گھر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دکھائی نہیں دیتے۔ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے جہاد کی دوربین کا آنکھ پر لگنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے عقیدہ ٹٹولی کی پہلے خوردبین کا آنکھ سے ہٹنا ضروری ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں غریب مسکین محتاج خودکشیاں کر رہے ہوں گے اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہوگا، کتنے عدالتوں سے جھوٹی سزائیں پا رہے ہوں گے، کتنے ہسپتالوں کے باہر دم توڑ رہے ہوں گے، کتنی مائیں پہلے بچوں کو نہر میں پھینک کر پھر خود بھی چھلانگ لگا رہی ہوں گی، اور ظالم سیاسی حکمران طاغوت بجائے اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کے سود شراب اور فحاشی کا دین مسلط کر کے ٹھٹے اڑاتی موج مناتی زندگی گزار رہے گے۔ اصل فرق عقیدے کو ٹٹولنے والی خوردبین اور جہاد کی ضرورت کا احساس دلاتی دوربین کا ہے۔ خوردبین عقیدہ ٹٹولی کا کام کرتی ہے اور عقیدہ سدھاری کا درس دیتی ہے، دوربین ظالمانہ نظام کے ہاتھوں ظلم دکھاتی ہے اور جہاد کی راہ بتلاتی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم اگر ہے تو اصل ظلم کیا ہے اور اس ظلم سے بچاؤ کا حل جہاد ہے یا عقیدہ سدھاری؟ یہ بات کوئی بھی غیر متعصب عقل مند شخص اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح آپ کو امت مسلمہ اور امت مسلمہ میں موجود مختلف گروہوں میں سے گمراہ فرقوں کا پتہ بآسانی چل سکتا ہے۔ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے چلی آ رہی ہے، اس میں کم از کم ایک گروہ قتال کرتا بھی چلا آ رہا ہے۔ ہند کا غزوہ اسی امت مسلمہ کے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف مسالک کے گروہ مل کر لڑ رہے ہوں گے، اپنے اپنے اختلافات کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر تکفیر سے باز رہتے ہوئے اپنی درست آئینی حیثیت کو پہچان کر دوسروں کو بھی اور خود کو بھی عالمی امت مسلمہ ہی میں شامل سمجھ کر، جیسا کہ حالیہ افغانستان میں پہلے روس اور پھر امریکہ کو عبرتناک شکستوں سے دوچار کرنے والے دنیا بھر کے 20 مختلف زبانیں بولنے والے مختلف مسالک سے وابستہ مختلف عقائد و نظریات رکھنے والے سارے کلمہ گو انسانوں نے خود کو اللہ کی رسی سے باندھ کر ایک ہی امت بنے رہتے ہوئے یہ کامیابیاں حاصل کی۔ وہ گروہ بھی موجود ہیں اور عالمی طاغوت پر نظر رکھے ہوئے دنیا بھر کی جہادی تنظیموں کو منظم، مربوط اور طاقتور بنانے کی پوری کوششیں کرتے ہوئے ان کی تائید کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم پوری دنیا اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں۔ یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔
جبکہ انہی مجاہدین کو اس لیے کافر، مشرک اور طاغوت قرار دے کر صرف اپنے گروہ کو امت مسلمہ قرار دینے والے کہ ان جہاد و قتال کرتے مجاہدین نے سماع موتا کے عقیدے کو شرک کی جڑ کیوں نہیں سمجھا؟ ان جہاد و قتال کرتے مجاہدین نے احمد بن حنبل اصل طاغوت کا انکار کیوں نہیں کیا، بلکہ اصل عالمی طاغوت امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کو قرار دے کر ان کے خلاف عالمی جہادی نیٹ ورک بنانے کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ لوگ بہرحال گمراہ فرقہ ہی قرار پا کر رہتے ہیں۔ امید بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اس کے حق کے مطابق ہی دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔